اس وقت میرے ساتھ کوہستانی صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کوہستانی صاحب ذرا بتائیے گا، یہاں تو اصل جو پارٹی ہے جو باقاعدہ الیکشن کمیشن بھی گئی ہے یہ بتانے کو کہ ہمارے اوپر دھاندلی جو کی گئی ہے ہمارے ساتھ، تو ہم بہت ساری سیٹیں ہار گئے، کہیں پر وہ کہہ رہے ہیں 90% سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہیں پر وہ یہ بتا رہے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، کہیں بتا رہے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ایڈریس تو آپ نے ان کے اس ایشوز کو کرنا ہے، الٹا نواز شریف صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں اتنی مخالفت کی پیپلز پارٹی نے، مجھے امید نہیں تھی، وہ الٹا ناراض ہو گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی سیاست کو انہوں نے دشمنی میں بدل دیا، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ باقاعدہ اتنی معاملات بگڑ گئے کہ اب دشمنی جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں قائد نواز شریف صاحب اس ملک کے سینئر لیڈر ہے اور اس خطے کے سینئر لیڈر ہے، اور انہوں نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن بھی کیا تھا۔ ہماری پیپلز پارٹی سے ماضی میں تلخ جو ہے ماضی ہے ہمارا، مگر جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تو آپ نے دیکھا پاکستان میں جمہوریت آگے بڑھی اور 5 سال پہلی دفعہ ٹینیور مکمل ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں، مریم نواز صاحبہ 9 دیروں میں شہید محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ انہوں نے کہا تھا بلاول صاحب ہم ایک دوسرے کے مخالفت میں سیاست الیکشن لڑیں گے، سیاسی مخالفت کریں گے، مگر دشمنیوں میں اپنے آپ کو نہیں کریں گے۔ وہ تو مطلب یہ بات کرنے کا نواز شریف صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ ہاں سیاسی الیکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت، اپنا منشور پیش کرنا، اپنی کارکردگی دکھانا، یہ جمہوری جماعت کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے، اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں، مگر ہم یہاں تک جانا اس قسم کی گفتگو جس سے ایک تیسرا فریق پیدا ہوا تھا پی ٹی آئی کی شکل میں، جو تجربہ پروجیکٹ اس نے پاکستان کو نقصان کیا ان 2 پارٹیوں کے درمیان اس کو لانچ کر کے، اگر وہی سیاست کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا یا جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوتا ہے۔ آپ ضرور مخالفت کریں، آپ ضرور اپنی سب سے اچھی جو میں سمجھتا ہوں عوام میں جانے کے لیے کارکردگی ہوتی ہے کہ عوام کو آپ کیا ڈیلیور کریں گے، عوام کو کیا آپ دکھائیں گے، ماضی آپ کا کس طرح بڑھا ہوا ہے۔ اور اس وقت تو بڑا آسان ہے، اس وقت پاکستان میں 4 صوبوں میں، جس میں سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں پی ایم ایل این اور کے پی کے میں پی ٹی آئی اور بلوچستان میں پی ایم ایل این پی ٹی آئی اور وفاق میں ہم سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ختم ہو گئی نا، پھر آج وہ تنقید کے وہی انداز کیوں تھا جو الیکشن کیمپین میں ہمیں نظر آ رہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے تو چلیں گلا کیا تو کیا، لیکن مریم صاحبہ نے وہی باتیں گنا دیں جو وہ الیکشن کیمپین کے دوران دہرائی جا رہی تھیں، جس سے پیپلز پارٹی جی ابھی ہے نہیں میرے ساتھ، بات کروں گی میں پیپلز پارٹی کے رہنما کے ساتھ ہوں گی، جس پہ انہیں بڑی کافی زیادہ غصہ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ، اور شرجیل صاحب نے تو ٹویٹ بھی کر دی ہے۔ دیکھیں شرجیل میمن صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، مگر وہ جو فارم 47 کا بیانیہ، جو یہ جھوٹا بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے اپنا لیا ہے، جو وہ بیانیہ پی ٹی آئی نے ہم دونوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اور یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں بتاؤں اس وقت جو بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ہمارے قائد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، خود میں ممبر ہوں، ناز بلوچ صاحبہ ممبر ہے، تمام اراکین قومی اسمبلی جس کے پاس فارم 47 ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب ہے، جو بھی ایم این اے ہوگا وہ فارم 47، یہ ایک پروسیجر کا حصہ ہے۔ اس من گڑت اور جھوٹ کو ایک ہوا دی، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا پی ٹی آئی نے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ بیانیہ میں شرجیل میمن صاحب کو چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین میں اور آج بھی اپنی سندھ کی جو اس کی وزارت ہے، جو اس کا کام ہے، اپنی کارکردگی بتائے، نہ کہ فارم 47 کا جھوٹا بیانیہ عوام کو گمراہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر کی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اتحادی جن کی وجہ سے آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، چلیں پی ٹی آئی تو لگاتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، آپ کے اتحادی لگا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی آؤں گی، شفیع جان آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا سا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ یہ آپ لوگ کہہ رہے تھے جی یہ تو مکمکہ ہے، نورا کشتی ہے، ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں، بعد میں ایک ہو جائیں گے، لیکن آج آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رفٹ آ گیا ہے ان اتحادیوں میں، دونوں جماعتوں میں، جس طرح سے آج بیان آئے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کا تعلق ہے،
آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. پھر جس قسم کے بیانات کشمیر میں دیے گئے، پھر بلاول صاحب کا ایک اور بیان بھی آپ کے سامنے ہوگا جو کہتا ہے کہ ہمیں سسٹم سے آزاد کیا جائے. تو آزادی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے. آپ جس آئینی عہدوں پہ براجمان ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ آئینی عہدے جو ہے یہ سیریمونیل ہے، جب سیریمونیل ہے تو چھوڑ دیں. آپ آئینی عہدے بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ بجٹ میں ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. اس نظام کو انہوں نے کندھا بھی دیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی ووٹ سے یہ حکومت بنی تھی. اگر پیپلز پارٹی واقعی یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کا جانا پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ واقعی یہ چاہتی ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو پھر باہر آئے اس سسٹم سے، اقتدار کے بس سے نیچے اترے، اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے. جب اپوزیشن کی بینچوں پہ یہ بیٹھیں گے تب ان سے کوئی تحریک کے حوالے سے بات ہوگی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ الٹی گنتی بھی شروع کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں. بات بڑی واضح ہے، سسٹم سے آزاد ہونا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ سے سوال بھی نہیں پوچھا تھا کہ آپ ان کے ساتھ تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے خود ہی یہ بات کا اظہار کر دیا شفیع جان. لیکن ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی قائمہ کمیٹیوں میں اسی نظام کا حصہ بننے کو تیار ہے اگر تو آپ کے بانی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے. تو پھر آپ کے سسٹم کو بھی، سسٹم میں پھر برائی نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جی ہماری شرائط پوری کی جائیں، ہماری پارٹی کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیے جائے. صدف صاحب، آپ کا سوال کا آپ کا حق ہے اور جواب دینا میرا حق ہے. اگر آپ اس طرح کاؤنٹر کویشچن کریں گے تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہو پائے گی. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، جہاں تک پیپلز پارٹی سے بیٹھ کے تحریک چلانے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ سے رابطہ ضرور کیا ہے. ان کے ایک سینئر رہنما نے ڈائریکٹلی کال کی ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور ایک سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان کہ پیپلز پارٹی جب اقتدار سے باہر نکلے گی، اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے گی اور اپوزیشن کا رول پلے کرے گی تو ہی تب ان سے تحریک کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اگر یہ اسی طرح اقتدار کا حصہ بھی ہو، آئینی عہدوں پہ بھی براجمان ہو، اقتدار کے بس سے نیچے اترنے کا دل بھی ان کا نہیں کر رہا اور بیان بازی بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک اس سسٹم کی بات ہے، دیکھیں ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں صدف صاحبہ. ہم ان کی طرح کوئی فارم 47 لے کے اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنے. عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ کمیٹیوں سے باہر نکل جائے. ہمارے تمام لوگوں نے استعفے دے دیے. اب استعفے یہ قبول کرتے ہیں نہیں قبول کرتے یہ ایک الگ بحث ہے. ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں نے علامہ ناصر عباس آپ کو کوٹ کر رہے ہیں شفیع جان صاحب. if you allow me علامہ ناصر عباس کہہ رہے ہیں ملاقات کرا دیں، ہم کمیٹیوں میں آ جائیں گے. میں تو اس سے یہ ریڈ کر رہی ہوں نا کہ نظام سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ایشو ایڈریس ہو جائیں تو اسی سسٹم کو آپ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں جسے آپ فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اندر وہ ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. ہم ان کی طرح کوئی خیرات میں یا فارم 47 کے ذریعے نہیں آئے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لوگوں کے بازو پہ ہم اس اسمبلی کا حصہ بنے ہیں، تو ہم اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جہاں تک آپ علامہ صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں وہ بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. اب سن لیں نا، اب سن تو لیں. علامہ صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ کمیٹیوں سے باہر نکلا جائے، کمیٹیوں سے ہم باہر نکل آئے. اب کمیٹیوں میں واپسی کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عمران خان صاحب. اگر عمران خان صاحب حکم دیتے ہیں کہ کمیٹیوں میں واپس چلے جائیں تو بالکل ہم واپس جائیں گے. اگر وہ کہیں گے نہیں جانا تو کسی کا باپ کسی صورت اندر نہیں جا سکتا. بات بڑی واضح ہے. جہاں تک آپ اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس سسٹم کو بدلنے کی تو ہم بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پہ تو عمران خان صاحب تو اسی بات کی سزا کاٹ رہے ہیں کہ وہ مسلم بلاک بنانا چاہتے تھے. اسی بات کی سزا کاٹ رہے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو بدلنا چاہتے تھے. آج تحریک انصاف کیوں نشانہ ہے؟